بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو حضور کی سجی ایک محفل کا واقعہ سنائیں گے جس میں خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضور کے چارے یار جبریل امین نے اور اللہ نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحاب کے ساتھ بیٹھ کر کبھی کبھار دنیاوی باتیں اور مزاح فرمایا کرتے تھے۔ یوں بھی ہوتا کہ وہ مجلس مستقل ایک واقعہ اور قصہ بن جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ نبی کریم اپنے رفقا سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان کی معیت میں علی کے گھر تشریف لے گئے۔ سیدنا علی کی اہلیہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے شہد کا ایک چمکدار پیالہ ان حضرات کی مہمان نوازی کی خاطر پیش کیا۔ اتفاق سے اس پیالے میں ایک بال گر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پیالہ خلفائے راشدین کے سامنے رکھا اور فرمایا، آپ میں سے ہر ایک اس پیالے کے متعلق اپنی رائے پیش کرے۔ ابوبکر صدیق فرمانے لگے کہ میرے نزدیک مومن کا دل اس پیالے کی طرح چمکدار ہے اور اس کے دل میں ایمان شہد سے زیادہ شیریں ہے، لیکن اس ایمان کو موت تک بافاضل لے جانا بال سے زیادہ باریک ہے۔ عمر فرمانے لگے کہ حکومت اس پیالے سے زیادہ چمکدار ہے اور حکمرانی شہد سے زیادہ شیریں ہے، لیکن حکومت میں عدل و انصاف کرنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ عثمان فرمانے لگے کہ میرے نزدیک علم دین اس پیالے سے زیادہ چمکدار ہے اور علم دین سیکھنا شہد سے زیادہ میٹھا ہے، لیکن اس پر عمل کرنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ علی نے فرمایا، میرے نزدیک مہمان اس پیالے سے زیادہ چمکدار ہیں اور اس کی مہمان نوازی شہد سے زیادہ شیریں ہے اور ان کو خوش کرنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگیں کہ یا رسول اللہ، اگر اجازت ہو تو میں بھی کچھ عرض کروں۔ آپ کے اجازت دینے پر فرمانے لگیں کہ عورت کے حق میں حیا اس پیالے سے زیادہ چمکدار ہے اور اس کے چہرے پر پردہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور غیر مرد کی اس پر نگاہ نہ پڑے، یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ کیا خوب ہی محفل تھی۔ جب خلفائے راشدین اپنی رائے کا اظہار کر چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے۔ ادھر سرکار دو عالم کے لب مبارک ہے تو زبان نبوت سے یہ الفاظ مبارک نکلے کہ معرفت اس پیالے سے زیادہ چمکدار ہے اور معرفت الہی کا حاصل ہونا اس شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور معرفت الہی کے بعد اس پر عمل کرنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ ادھر زمین پر یہ مبارک محفل سجی ہوئی تھی، ادھر رب ذوالجلال سے جبریل امین بھی اجازت لے کر آ پہنچے اور فرمانے لگے کہ میرے نزدیک راہ خدا چمکدار سے زیادہ روشن ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور اپنا مال و اپنی جان و قربان کرنا شہد سے زیادہ شیریں ہے اور اس پر استقامت بال سے زیادہ باریک ہے۔ جب زمین پر سجی اس محفل میں سب اپنی اپنی رائے کا اظہار کر چکے تو جبریل امین فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ بھی کچھ کہنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت اس پیالے سے زیادہ چمکدار ہے اور جنت کی نعمتیں اس شہد سے زیادہ شیریں ہیں، لیکن جنت تک پہنچنے کے لیے پل صراط سے گزرنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ بلا شبہ یہ مجلس بھی مبارک اور ہر ایک کی گفتگو بھی مبارک۔ اس مجلس میں جہاں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے وہیں صحابہ بھی تھے۔ آپ کی یہ مجلس اور اس میں ہونے والی گفتگو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کے حکمرانوں کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصاف جیسا انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پوری امت کو حضور کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھ دینا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔